الحمدللہ الذی أعطى الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، مفتیان اعظام، بالخصوص برادران شہید سید پیر ظاہر اشرف صاحب قبلہ، نقیب جلسہ شورائے اسلام، طلباء افضال المجتبی دارالحفظ، حضور و نزدیک سے تشریف فرمانے والی پیاری پیاری عوام و پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ بھی سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نعمت پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کی ہدیہ درود پاک رضانہ پیش کریں. پڑھیے باوت سے بلند اللہم صلی علی سیدنا آپ لوگ کچھ سننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون سننا نہیں چاہے گا. آج سب بیدار ہیں. سب سے پہلے میں اس گاؤں کے رہنے والے ہر شخص کو اور اس کمیٹی کے ہر ایک شخص کو اور اس پروگرام کے تمام کارکنان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا آج کا یہ پروگرام کامیاب ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آپ کا قیامت میں آخرت میں بھی عطا فرمائے. ہم سب ان سے اردو اشرف الاولیاء میں حاضر ہے نا. ہم سب حضور اشرف الاولیاء کی ذات سے وابستہ ہیں، حضور تاج الاولیاء کی ذات سے وابستہ ہیں. لیکن آج کا جو دن ہے، آج اس سے حضور اشرف الاولیاء بنایا جا رہا ہے. تو ضروری یہ بھی ہے کہ ہم ان کی شان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانیں جو ہمیں نہیں پتہ. چند اشعار جو میرے برادر عزیز شہزادہ تاج الاولیاء نے لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماذ میاں ہے، ماذ میاں ہے. یہ ماذ میاں کے اشعار ہیں موئی میاں کی زبان. میں ماذ میاں نہیں ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں، حضرت کے بیٹے ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں، میں ان کا چھوٹا بھائی. تو اشعار ماذ میاں کے ہیں، زبان موئی سی ہے. ٹھیک. سوالی بن کے آتے ہیں. کیا بن کے آتے ہیں؟ سوالی بن کے آتے ہیں اور مرادیں لے کے جاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جاتے ہیں.
جہاں بگڑے مقدس جگمگاتے ہیں، اور فدا ہوں اشرف الاولیاء، فدا ہوں اشرف الاولیاء پر گر ہی نہیں سکتا، فدا ہوں اشرف الاولیاء پر گر ہی نہیں سکتا، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب تک لگاتے ہیں، بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب تک لگاتے ہیں۔ اور اے عزت کے طلبگاروں، جس کو اپنی عزت پہ آئے، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتا ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتا ہے۔ اور جب میرے جدے کی بات بھی ہو گئی ہے تو یہ شعر بھی میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے میں مشکلوں میں تھا، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کے، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کے۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس عوام میں ایسا کوئی شخص ہے جو ایسا عاشق علی ہے جو بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر نعرہ حیدری لگا سکے، ایسا نعرہ لگائے کفاروں کے دل پر پاؤ، ہے کوئی ایسا؟ کھڑے ہو میرا وجدان کہتا ہے کہ جس شخص نے کھڑے ہو کے نعرہ حیدری لگایا ہے، آج سے تمہاری تمام مشکلیں ہو گئی، تمام مشکلیں ہو گئی۔ میری بھی عادت ہے کہ میں کچھ گنگنا لوں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے، اور یہ واقعہ بھی میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں اور ماں میاں ہم لوگ بڑے چھوٹے تھے، پونے کی طرف سفر کے لیے گئے تھے تاج الاولیاء کے ساتھ، اشرف الاولیاء کے شہزادے تاج الاولیاء کے ساتھ۔ تو وہاں ہم لوگ بڑے چھوٹے تھے، حضرت نے کہا کہ بیٹا جو آئے ہو پروگرام میں تو گونگے بنے مت رہنا، کچھ بولنا ہے، کچھ بیان کرنا ہے، کچھ نعت پڑھ کے جانا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے رفیق کو یاد کر دیتے ہیں کچھ۔ دونوں بھائیوں نے کوشش کی مل کے یاد کرنے کی ایک نعت، انہوں نے سوچا کہ ایک ساتھ پڑھیں گے، یہ بھولے تو یہ یاد دلا رہے ہیں، کبھی یہ بھولے تو ہم یاد دلا رہے ہیں۔ اب صحیح سے گئے، مجمع سامنے لگا ہوا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بھائی کا نام بلا رہا ہے، دونوں بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ماس بھائی کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کی حالت خراب کر کے ہمارے دونوں بیٹھ گئے، پیر کاپ رہے ہیں۔ اب بیٹھ گئے، ہم نے کہا ہم لوگ نہیں ہوئے، ہم لوگ نہیں پڑھے، واپس کمرے میں آئے، پروگرام ختم ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہے تھے تم لوگ کی تیاری ہو گئی ہے لیکن تم لوگ گئے تو پڑھے نہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ایسا ہے کہ ہم لوگ کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھے سے گنگنا سکے، تو آپ کا چہرے پھر خبیبہ خاطر آپ کو جلال آئے۔ آپ نے کہا کہ بچوں سنو، تم لوگ عوام کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں، عوام کو سنانے کے لیے مت پڑھا کرو، بلکہ جس کی شان میں پڑھ رہے ہو اس کو سنانے کے لیے پڑھا کرو۔ اگر وہ سن لے گا تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ بس اس دن تھا اور آج کا دن ہے کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم کچھ نہ کچھ گنگنا لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے کوئی الفاظ جس کی شان میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس نے سن لیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی، ہے نا؟
تو چند منقبت کے اشعار میرے جد امجد کی بارگاہ میں مولا علی اللہ کی بارگاہ میں سماعت فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا ولی یا ولی، نعرہ یا ولی یا علی. علی کا نام لینا چاہیے، علی کے نام کا ذکر کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ اپنے والد پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی ہیں کہ ابا جان کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ ایسے محفل میں ہو جہاں پہ مولا علی مشرق کے یہاں موجود ہو تو آپ اپنی آنکھوں کا مرکز حضرت کا چہرہ بنا کے رکھتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، النظر الی وجہ علی کی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب ایک سوال آتا ہے کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھ عبادت کر، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے علی کے چہرے کو نہ دیکھا لیکن علی کو جاتا ہوا دیکھ، علی کے پیٹھ کو دیکھ لے، علی کے ہاتھ کو دیکھ لے، تو کیا اس کو بھی یہ سعادتیں حاصل ہوں گی؟ تو آؤ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پوچھو ان سے، اے ام المومنین کیا یہ سعادتیں ان شخص کو بھی حاصل ہے جس نے علی کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ آپ فرماتی ہیں سنو، النظر الی علی کی عبادت، کہ علی کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. اگر علی کے چہرے کو دیکھ لو عبادت ہو جائے گی، علی کو آتا ہوا دیکھ لو عبادت ہو جائے گی، علی کو جاتا ہوا دیکھ لو عبادت ہو جائے گی. اب ایک سوال اور آتا کہ یہ سعادتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے دور میں تھے، جنہوں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے چہرہ علی کو دیکھا ہو، یا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت علی کو آتا ہوا دیکھا ہو یا جاتا ہوا دیکھا ہو، ان کے لیے یہ سعادتیں تھیں. ہم فقیروں کے لیے کیا؟ ہم فقیروں کے لیے کیا یہ سعادتیں حاصل ہیں؟ آؤ ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرو، اے ام المومنین کیا ہم فقیروں کو بھی یہ سعادتیں حاصل ہیں؟ فرماتی ہیں ہاں سنو، ذکر علی کی عبادت، کہ اگر تم نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا عبادت کر لی، علی کو آتا ہوا دیکھ لیا عبادت کر لی، اور اگر یہ سعادتیں حاصل نہ ہو سکے تو علی کا ذکر کر لو عبادت ہو جائے. علی کا ذکر کر لو عبادت ہو جائے. تو علی کے ذکر سے مت ڈرا. اور جب علی کا ذکر ہونا تو بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اپنے گردن کو دائیں بائیں گھما کر دیکھ لے، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جانا اپنا ہے، اور جس کا چہرہ علی کے نام سے مرجھا جائے، لٹک جائے یا گر جائے یا وہ محفل چھوڑ کے چلا جائے تو سمجھ جانا کہ یہ اپنا نہیں، کوئی پرایا تھا، کوئی اور سے ہے نا. تو علی کا ذکر کیا. شیخ سماعت فرمائے، جس کے بارے میں فرمایا
مائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، اور جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنج و الفت تلی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، نازنی تجھ کو نسبت انہی سے ملی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، درود پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا حضور اشرف الاولیاء میں حاضر ہے۔ حضور اشرف الاولیاء کی شان اگر سمجھنا ہے، حضور اشرف الاولیاء کی شان کو اگر پہچاننا ہے تو آپ کی نسبت سے آپ کے بھی جد امجد مولا علی مشری کشا، جب مولا علی مشری کشا چھوٹی عمر کے تھے تو آپ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا، علی رہ رہے ہیں تو اس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں جس چھت کے نیچے نبی رہ رہے ہیں، علی کھا رہے ہیں تو اس برتن میں کھا رہے ہیں جس برتن میں نبی کھا رہے ہیں، علی پی رہے ہیں تو اس برتن میں پی رہے ہیں جس برتن میں نبی پی رہے ہیں، بچپن سے لڑکپن آتا، لڑکپن سے جوانی آتی ہے، علی پر نبی اپنا رنگ چڑھاتے جا رہے ہیں، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رہ رہے ہیں اس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں جس چھت کے نیچے نبی رہ رہے ہیں، پی رہے ہیں تو اس برتن میں پی رہے ہیں جس برتن میں نبی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو اس برتن میں کھا رہے ہیں جس برتن میں نبی کھا رہے ہیں، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نبی نے علی پر اپنا رنگ اس قدر چڑھا دیا کہ نبی نے فرمایا علی
لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، دمو کا دمی۔ علی اب تیرا گوشت نہیں بلکہ میرا گوشت ہے۔ علی تیرا جسم اب تیرا جسم نہیں بلکہ میرا جسم ہے۔ علی تیرا خون اب تیرا خون نہیں بلکہ میرا خون ہے۔ علی تیری اطاعت اب تیری اطاعت نہیں بلکہ میری اطاعت ہے۔ علی تیری محبت اب تیری محبت نہیں بلکہ میری محبت ہے۔ علی تیرا بغض نہیں بلکہ میرا بغض ہے۔ علی تیرے پیچھے چلنا گویا تیرے پیچھے چلنا نہیں بلکہ میرے پیچھے چلنا ہے۔ علی تیری اولادیں اب تیری اولادیں نہیں بلکہ میری اولادیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حضور اشرف الاولیاء، عرس حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الانبیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی تیری اولادیں اب تیری اولادیں نہیں بلکہ میری اولادیں۔ اب جانو کہ حضور اشرف الاولیاء کی شخصیت کیا ہے۔ آپ کے رگوں میں مولا علی مشکل کشا کا خون دوڑتا ہے۔ آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ آپ آل نبی اولاد علی ہیں۔ آپ کی نسبت وہ نسبت ہے جو مخدوم اشرف جہانگیر سناری تک جا کے ملتی ہے۔ آپ کی نسبت تو وہ نسبت ہے جو غوث پاک تک جا کے ملتی ہے۔ آپ کی نسبت تو وہ نسبت ہے جو خواجہ غریب نواز تک جا کے پہنچتی ہے۔ آپ کی نسبت تو وہ نسبت ہے جو آل نبی اولاد علی ہے۔ تبھی تو مریدین اتنی فخر سے کہتے ہیں کہ احمد حق نما کیا، اشرف پاک نما کیا، مجھ کو میرے قریب نے پیر بہت بڑا پیر بہت بڑا دیا۔ یہ میرا دعویٰ کہ حضور اشرف الاولیاء کی شان جو ہے، آپ اللہ کے ولی، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اور فقیر الحمدللہ اس بات کو قرآن سے بھی ثابت کرتا ہے اور حدیث قدسیہ سے بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے سائے میں اپنی یہ بات مکمل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حفاظ کرام یہاں موجود ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں جتنی آیتیں بیان کروں گا سب قرآن شریف سے، یہ کوئی ایسی باہر کی آیت نہیں ہے، من گھڑت آیتیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، جنگ ہندی میں بخاری شریف کو پڑھنے والے لوگ اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں۔ وہ شعر ہے کہ بغیر عشق نبی سے جو پڑھتا ہے بخاری، بغیر عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ تو یہ جو آج کا معاشرہ ہے کہ آپ کے حدیثوں میں ایسا لکھا ہے، آپ کے قرآنوں میں ایسا لکھا ہے، سب فضول کی بات ہے جب تک اس شخص کا عقیدہ درست ہے، جب تک اس شخص کا عقیدہ درست ہے۔ میں آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے چل آیتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور، وہ اپنی دلیل قرآن سے لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نور بھیجا۔ اب اسی کے برعکس ایک دوسرا طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی نور نہیں فقط بشر، فقط بشر، وہ بھی قرآن پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کے مثل،
یعنی کہ وہ بشر ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح. اب اور آگے ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان میں کسی کے پاس علم غیب نہیں، فقط اللہ ہی کے پاس علم غیب. ابھی شاید سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علم غیب فقط اللہ ہے. اب ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے، وہ بھی اپنی دلیل قرآنی سے بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. علم غیب کا جاننے والا اپنے خاص علم غیب سے کسی کو علم غیب نہیں عطا کرتا مگر اپنے پیارے رسولوں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے رسول غیب. وما كان الله ليضيع على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. علم غیب کا جاننے والا اپنے خاص علم غیب سے کسی کو علم غیب نہیں عطا کرتا مگر اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے. وما هو على الغيب بضنين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تو علم غیب مصطفیٰ بھی قرآن کے ساتھ. اب اور آگے چلتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا ناجائز، شرک. وسیلہ مت اختیار کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو. ان سے پوچھو ان کی دلیل کیا ہے تو کبھی اپنی دلیل نہیں بیان کریں گے، کہیں گے کہ قرآن میں ہے. ہم سے پوچھئے ہم بتاتے ہیں، ہم کو بیل کیجئے یہ کیجئے، لیکن کبھی بتائیں نہیں پائیں گے قرآن کون سی آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں. اس کے برعکس ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی وسیلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ نہیں ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں انک میت. اور اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ بھی ہے اور ہم غلاموں کی سنتے بھی ہیں، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے وہ کیسے زندہ؟ جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی اس کو تم کیسے زندہ نہیں مان سکتے؟ بے شک وہ زندہ ہے. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو جو ایک عام انسان ہوتا ہے جسے صرف قرآن شریف پڑھنا وہ بڑی حیرت میں پڑ جاتا ہے، ذہنی خلش کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی دو طبقے بن گئے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ نبی نور ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہے. ایک علم غیب کے قائل ہے، ایک علم غیب کے منکر ہے. ایک حیات کے قائل ہے، ایک حیات کے منکر ہے. پتہ کیسے چلے کہ صحیح کیا ہے غلط ہے؟ تو دیکھیے جب ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو جب وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس آیت پہ بھی پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں شک تعارض نظر آ رہا ہے. یہ ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نور ہے، ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بشر ہے، ایک علم غیب کے قائل ہے، ایک علم غیب کے منکر. بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. اچھا آج ہی کے زمانے کے حساب سے بھی کچھ چند مہینے پہلے ایک پلید شخص آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی اتنی آیتیں ہیں جس سے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے. وہ بھی قرآن پاک کا انشاء کر وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے اپنی ایندھن کے بھٹی بنانے کے لیے بھی لوگ قرآن شریف کا استعمال کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن
قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو امن کا پرچار کر رہا ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن میں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی ایسے شخص کا قتل کیا جو کہ بے گناہ تھا قرآن میں، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو امن کا پرچار کرنے والے بھی قرآن کا استعمال کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلانے والے بھی قرآن کا استعمال کر رہے ہیں، جو عام انسان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ذہنی خلش کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب وہ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، تو ہم شک میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ اب اس دلیل کی تھوڑی سی وضاحت طلاب العلم یہاں موجود ہے۔ یہ جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو لا ہے یہ لائے نبی جنس کا، رائبہ اس کا اسم ہے۔ جب درس نظامی میں جائیں گے تو آپ ترکیبیں سیکھیں گے۔ رائبہ اس کا اسم ہے، فیہ جار مجرور جس کا متعلق ثابت ہو، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال، اور ہدن جو ہے یہ حال واقع ہوگا۔ اب اس سے مطلب کیا ہوا کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں یہ ہدایت ہے متقین کی۔ یہ جملہ حالیہ، مثال کے طور پر آپ کے استاد قاری جمشید صاحب اس محفل میں آئے اس حال میں کہ ان کے سر پہ ایک عمانی ٹوپی، تو یہ جملہ حالیہ ہوا کہ آپ آئے اس حال میں کہ آپ کی حریت بیان کرنے میں، تو یہ بھی جو آیت ہے یہ جملہ حالیہ ہوا کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہ ہونے کی علت یہ ہے اس حال میں بھی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین سے کیا ہے؟ امام نصفی فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ۔ اب وہ کیوں فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے۔ تو قرآن میں شک نہ ہونا اس کی علت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اولیاء اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اولیاء اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ذہنی خلش کا شکار ہو جائے کہ بھائی ایک جماعت ہے، اس جماعت میں بڑے بڑے مدرسین ہیں، تو یہاں بھی بڑے بڑے مدرسین ہیں، ان کی جماعت میں بڑی تعداد میں بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ہماری جماعت سے بھی بڑی تعداد میں بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کی جماعت میں بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو ہماری جماعت میں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ حق پر کون، باطل پر کون قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستوں میں گامزن ہو جاتا ہے اور کون قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب قرآن ہی میں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت کے راستوں میں گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ کون ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستوں میں گامزن ہو جاتے ہیں؟ اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز فیکٹر دیکھنا چاہتے ہو، حق اور باطل کے درمیان ڈسٹنگوشنگ فیکٹر دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ مت دیکھنا کہ اس جماعت نے کتنے مولوی تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ اس جماعت نے کتنے مدرسین تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ اس جماعت نے کتنے محققین تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ اس جماعت نے کتنے شیخ الحدیث تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ اس جماعت نے کتنے مدارس قائم کیے، بلکہ یہ دیکھنا کہ غوث اعظم دستگیر کی جماعت کے ساتھ
بلکہ یہ دیکھنا کہ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ بنگال کے شیر علاؤاللہ پنڈوی کی جماعت کے ساتھ ہے، ارے بلکہ یہ دیکھنا کہ ہم سب کے پیر و مرشد حضور اشرف الاولیاء کس جماعت کے ساتھ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان کے صفوں میں تمہیں ایک ولی نظر نہیں آئے گا، ان کی صفوں میں تمہیں ایک صوفی نظر نہیں آئے گا، سارے ولی، سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابطال، سارے خواجہ اہل سنت والجماعت کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سکا، فیضان حضور اشرف الاولیاء، عرش حضور اشرف الاولیاء۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر۔ تو سارے اولیاء اللہ آپ کو اہل سنت والجماعت ہی میں نظر آئیں گے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون اہل سنت والجماعت والے ہیں؟ سب ہے نا؟ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور ہر سنی علی والے، ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے، بڑے نصیب والے۔ میں نے کہا تھا کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ متقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے اور صادقین سے مراد اولیاء اللہ ہے؟ علماء کرام متقین سے مراد علماء کرام بھی لے سکتے تھے، یا ایسا کوئی شخص لے لے جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، روزے دار ہو، اس کا مطلب لے لیتے ہیں متقین سے یا صادقین سے، لیکن اولیاء اللہ ہی کیوں لیا؟ تو امام نصفی اس کی بڑی اچھی تشریح فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو، ایسا ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے، اور ایسی کئی مثالیں ہماری ذہن میں موجود ہیں کہ جو عالم بھی ہیں لیکن کفر کے حد تک پہنچنے حد تک کفر انہوں نے ادا کر دیا، یعنی کہ عالم ہو کر وہ کافر ہو گئے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی کافر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی کافر ہو، کیونکہ اگر کوئی ولی کافر ہوگا تو کفر اس کی ولایت ختم کر دیتی ہے، اور اگر کوئی کافر ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دیتی ہے نا۔ تو متقین سے مراد اور صادقین سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ اب یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم، یعنی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے کسی چیز کا نہ خوف نہ ہی کسی چیز کا غم ہے نا۔ تو یہ خوف سے مراد اور یہ غم سے مراد ہے، خوف سے مراد کیا ہے اور غم سے مراد کیا ہے؟ تو خوف سے مراد انسان کو اپنی جان کا خوف، اور غم سے مراد اپنی یاروں کی جان کا خوف، اپنے رشتہ داروں کی جان کا خوف، اپنے والدین کی جان کا خوف۔ تو خوف اپنی جان کا اور غم اپنے یاروں کی جان کا، یعنی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنی یاروں کی جان کا خوف ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور اشرف الاولیاء اللہ کے ولی ہیں، حضور اشرف الاولیاء اللہ کے ولی ہیں، تو اشرف الاولیاء
وہ اللہ کے ولی ہیں جسے نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنے مریدوں کی جان کا خوف ہے، کیونکہ آپ خود بھی جنتی ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے گئے، نہ آپ کو اپنی جان کا خوف ہے نہ ہی اپنے مریدوں کی جان کا خوف ہے۔ تبھی جب آپ کہیں جاتے تھے تو لوگ آپ کے جمال و جلال کو دیکھ کر کے مارے کھڑے ہو جاتے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اور جب اس آیت کی آپ تشریح کریں گے، جب آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے، تمام کتب حدیث اور جب آپ کتب تفسیر میں جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ تو جب حضور اشرف الاولیاء راج محل کی سرزمین پہ اترتے ہیں تو ایک شخص آپ کے جلال و جمال کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتا ہے، یعنی جس کے چہرے کو دیکھ کر زبان پر اللہ کا ورد شروع ہو جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر زبان پر کلمہ طیبہ شروع ہو جائے، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ حدیث قدسیہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے سے قریب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ امام حجر اسقلانی اس پہ آگے بیان کرتے ہیں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ اب حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کا تھوڑا سا ذائقہ اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کلام کیا۔ ایک واقعہ جو مجھے کچھ دن پہلے میں نے مولانا شاہجہاں سے ہی سنا، حالانکہ اس سے پہلے بھی سنا لیکن میرے ذہن سے اتر گیا۔ حضور اشرف الاولیاء حج کو جا رہے ہیں، کلام میں حضور اشرف الاولیاء پہ ذہن رکھیے گا، حدیث کا جز ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی کہ میں اس سے وہی بلواتا ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور اشرف الاولیاء حج کو جا رہے تھے، ایک شخص آتا ہے حضور مجھے بھی آپ کے ساتھ حج پہ جانا، اور وہ زمانہ کوئی ہوائی جہاز سے جانے والا زمانہ نہیں تھا بلکہ جہاز سے جاتے تھے، پانی کے جہاز سے۔ بہرحال وہ شخص جہاز پر سوار ہو جاتا ہے اور حضرت کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور میرا بکسا پانی میں گر گیا، میرا بیگ جو ہے میرا لگیج جو ہے وہ پانی میں گر گیا، اب میں کیا کروں حضور، میں ہلاک ہو جاؤں گا، اتنا لمبا سفر، میرے پاس سفر کے لیے کچھ بچا بھی نہیں۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی کہ میں اس کی زبان پہ وہی کلمات وارد کرتا ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص آ کے حضور اشرف الاولیاء سے بولتا ہے کہ حضور میرا بکسا گر گیا، پانی میں گر گیا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں کیا کروں؟ حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں کہ ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ بکسا تمہارے پاس خود چلا ہے، ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن گزرتا ہے، 4 دن گزرتا ہے، پانی کا رستہ چلے جا رہا ہے، بکسے کا کوئی نظر نہیں۔ جب 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اس کی دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، اس کے دل پہ، لیکن اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ کیونکہ میرے دل نے بولا ہے، حضور اشرف الاولیاء نے بولا ہے، تو میرا بکسا مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ جب 4تھا دن آتا ہے تو دور سے اسے ایک چیز نظر آتی ہے جو تیرتے ہوئے کشتی کے پاس آتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو اسے اپنا بکسا نظر آتا ہے، وہ پانی میں کود جاتا ہے، بکسے کو اٹھاتا ہے اور دوڑتا ہوا حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ اور حضور کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ حضور اشرف الاولیاء دیکھتے ہیں کہ حاجی حسین صاحب رو رہے ہیں، اشک بار، پوچھتے ہیں کہ اے بابو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ حاجی حسین صاحب کہتے ہیں کہ حضور میں رو نہیں رہا ہوں، مجھے غم ہو گیا ہے کہ آپ اگر چلے جائیں گے تو ہم مانگیں گے کس سے؟ آپ اگر چلے جائیں گے
تو مانگیں گے کس سے؟ حضور اشرف الاولیاء کہتے ہیں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حضور اشرف الاولیاء کہتے ہیں کہ ارے بابو پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے میرا سب کچھ اپنے لاڈلے جلال الدین کو دے دیا ہے، اب تمہیں جو مانگنا ہے میرے بیٹے سے۔ اور حقیقت آپ سے جس نے دل لگا کے جو بھی مانگا ہے آپ نے اس کو وہ عطا کیا، کیونکہ یہ حضور اشرف الاولیاء کا کلام ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، یعنی اللہ نے حضور اشرف الاولیاء کی زبان پہ وہی کلمات وارد کیے جو وہ بولنا چاہتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب حضور اشرف الاولیاء پنڈوا شریف پہنچتے ہیں، ایسا جنگل تھا کہ جہاں سورج ڈھلنے سے پہلے لوگ گھر بھاگنا چاہتے ہیں، اتنا گھنا جنگل تھا، جو کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے یہاں پنڈوا۔ جب حضور اشرف الاولیاء آئے تھے تو یہاں کچھ نہیں تھا، صرف جنگل ہی جنگل تھا، اور لوگ یہاں پر سورج ڈھلنے سے پہلے چلے جاتے تھے، کوئی رکتا بھی نہیں تھا۔ ایسا جنگل، ایسا گھنا جنگل جہاں پہ کوئی رہنا نہ پسند کرے، وہاں پر نگاہیں حضور اشرف الاولیاء دیکھ رہی ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ اہل سنت والجماعت کا مرکز قائم ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جب حضور اشرف الاولیاء پنڈوا شریف آتے ہیں تو اللہ حضور اشرف الاولیاء کو وہ جگہ دکھاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اشرف الاولیاء، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل سنت والجماعت کا مرکز قائم ہوگا، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ مخدوم اشرف مشن ہوگا۔ وہ مخدوم اشرف مشن ہر جز پہ آپ زندگی حضور اشرف الاولیاء کو لگا سکتے ہیں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَسْرَعُ، میرا حدیث کی آخر الفاظ نہیں آ رہا، يَمْشِي بِهَا، یعنی کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اشرف الاولیاء اللہ کے ولی ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج ان کے عرس میں حاضر ہیں، اور یہ بھی یقیناً کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے فیض و برکات ہم سب پہ بھی نازل ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک گزارش اور بھی کرنا چاہوں گا، میری گزارش سنیں گے آپ لوگ؟ بس یہ گزارش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ آج کا جو ماحول ہے، جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان آ رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ جیلوں میں بند ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو بڑا برا لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی مارا جا رہا ہے نا؟ تکلیف ہوتی ہے نا؟ بتائیے نا بھائی، تکلیف ہوتی ہے نا؟ لیکن ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں؟ ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ دن بہ دن ہماری حالت بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو سدھارا کیسے ہے؟ اس کو سدھارا کیسے ہے؟ دیکھیے میاں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی مسجدوں کو نہیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خطا ہے، سب سے بڑی خطا ہے۔ اب بڑی خوشی سے چلنا تو دے دیتے ہیں مسجد کے تعمیر کے لیے، لیکن اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ جمعہ کی نماز میں اپنی مسجدوں کو کرتے ہیں، کوشش کیجیے کہ ہر وقت کی نماز میں آپ اپنی مسجدوں کو اس طرح کریں۔
اور جب آپ اپنی مسجدوں کو اس طرح بھرنا شروع کر دیں گے تو آس پاس کے جتنے کفار و مشرکین ہیں آپ کی ایکتا کو دیکھ کے وہ خطرانے لگے گے، اور وہ بعید نہیں ہوگا کہ جب انقلاب آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا اور آپ کے زبان سے نکلنے والا ہر ایک الفاظ پہ ہر کفار و مشرکین لبیک کہتا ہوگا۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی مسجدوں کو بھریں، کو خالی نہ چھوڑیں، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ وہاں پہ آئیے، صرف مسجد میں آنا شروع کیجیے، باقی سارا کام مسجد کراتے رہتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ بہرحال میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں یہ آیت پاک کے پڑھنے میں یہ حدیث مبارکہ کے پڑھنے میں کسی طرح کی بھی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔